السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ ان 12 مہینوں میں ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ، احترام والا مہینہ ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب اور احترام والے، حرمت اور تعظیم والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کو بہت اہمیت دی۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بے انتہا اہمیت کے حامل دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، ابتدائی 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، ان 10 دنوں میں عمل اور عبادت جس قدر افضل ہو جاتی ہے، کسی اور دنوں میں ان کی اہمیت اور افضلیت اس قدر زیادہ اور بڑھ کر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابتدائی 9 دنوں کو روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں بعض ازواج مطہرات جن کا کسی مقام پر مسند احمد وغیرہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں نام ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 9 دن روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ ان ابتدائی 9 دنوں میں بھی یا ان ابتدائی 10 دنوں میں عرفے کا دن بہت اہمیت کا حامل دن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ہمارے دین کی تکمیل کی، دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ یہود کہنے لگے، اے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر آپ مسلمانوں پر نازل ہونے کے بجائے ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے دن نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ عرفے کے دن ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا اس دن روزہ رکھنے کو کفارہ بنا دیں گے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والتي بعده، عرفے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن کثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے رہتے ہیں،
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ان تمام اعتبارات سے یعنی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. ان 10 دنوں میں ہر قسم کی عبادت، ہر طرح کا عمل، نیک عمل بہت افضل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 9 دن روزے کا ہمیشہ اہتمام کیا کرتے تھے. كان يصوم 9 من ذي الحجة، كان يصوم 9 ذي الحجة. ان 9 دنوں میں بھی عرفے کا دن اس اعتبار سے اہم ہے کہ اللہ نے اس دن مکمل کیا. یہود آرزو کیا کرتے تھے کہ ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو آزاد کرتے رہتے ہیں. یعنی جو افراد گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو اور اس دن عبادت کرنے کو، اس دن توبہ و استغفار کرنے کو، اس دن دعائیں کرنے کو جہنم سے آزادی کا سبب بنا دیتے ہیں، وجہ بنا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن شروع ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، قربانی کرنے کی نیت ہو، قربانی کرنے کی نیت کے ساتھ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اگر شروع ہو جائے تو اسے چند پابندیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. فَلْيُمْسِكْ، تو وہ رک جائے. اور بعض روایتوں میں ہے فلا یأخذن، تو وہ ہرگز نہ لے، یعنی بال نہ کاٹے اور جلد کو بھی نہ توڑے یا نہ نکالے، نہ کاٹے. اور اسی طرح ولا یقلمن ظفرا، ناخن بھی نہ تراشے. یہ 3 پابندیوں کا احترام کرنا، ان 3 پابندیوں کا خیال رکھنا واجب ہے. اور ان 3 غلطیوں کا ارتکاب کرنا، قربانی کے ارادے کے ساتھ اگر کوئی آدمی بال کاٹے گا یا جلد کو کاٹے گا یا ناخن تراشے گا تو یہ حرام کام کا ارتکاب کیے جیسا ہوگا. یہ تمام باتیں اس لیے ہے کیونکہ حکم بھی دیا گیا رکنے کا، فَلْيُمْسِكْ، اور کاٹنے سے سختی سے منع کیا گیا، فَلَا يَأْخُذَنَّ. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے. جہاں پر اس کا حکم معلوم ہوا وہیں پر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ پابندیاں تمام افراد کے لیے نہیں، ان افراد کے لیے ہے جو قربانی کی نیت رکھتے ہو، قربانی کا ارادہ رکھتے ہو. کیونکہ حدیث میں قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے ہدایت دی گئی. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو ان تمام کاموں سے نہیں روکا کرتے تھے جبکہ قربانی کا نبی کا ارادہ ہوتا تھا. تو گویا بیوی، بچے، ماں باپ، والدین، بھائی وغیرہ یہ تمام پابند نہیں ان کاموں کے. گھر کا جو بڑا آدمی ہے، ذمہ دار ہے، جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی پابند ہے. جن کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے ان افراد کے لیے یہ پابندی نہیں. یہ پابندی کب تک ہے؟ حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ جانور ذبح کر دے. پہلے دن ذبح کرے یا دوسرے دن ذبح کرے، جس وقت تک جانور ذبح نہیں ہوگا یہ پابندیاں رہے گی. جب جانور ذبح ہو جائے گا تو یہ پابندیاں ختم ہو جائے گی. اگر کسی آدمی کے آنکھ کے بال یعنی پلک کے بال بڑھ جائے اور چبھنے لگے دیدے میں
تکلیف ہونے لگے یا ناخن ٹوٹ کر تکلیف پہنچانے لگے، جلد میں دھسنے لگے، ان جیسے اگر صورتیں پیدا ہو جاتی ہے تو انہیں زائل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قربانی کی نیت رکھتے ہوئے تکلیف دہ ناخن کو ہم کاٹ سکتے ہیں اور ایسے بال کو بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قربانی کی نیت رکھتے ہوئے بھول چوک کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھے، بال کاٹ لے، ناخن تراش لے یا جلد کو توڑ دے ایڑی وغیرہ سے، یہ کام کر بیٹھے بھول چوک کی وجہ سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوئے اور جان بوجھ کر یاد رکھتے ہوئے، نہ تکلیف کی کوئی بات ہے، نہ بھول چوک کا کوئی معاملہ ہے، جان بوجھ کر قصداً عمداً یاد رکھتے ہوئے بھی کوئی آدمی ناخن کاٹ رہا ہے یا بال نکال رہا ہے، تو ایسا آدمی گنہگار ہے اسلام کی نظر میں، لیکن اس غلطی کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قربانی اپنی جگہ درست ہو جائے گی، لیکن شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا اسے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج جن افراد کو حج کا موقع دیا، وہ افراد جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، چند پابندیوں کا و لحاظ رکھتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے۔ تو جن افراد کو احرام کی حالت میں رہنے کا اور حج کا موقع نہیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالمقابل یہ حکمت رکھی ہے کہ یہ پابندیاں بھی رکھی کہ وہ حجی کے بالمقابل قربانی کا جانور ذبح کرے، اور احرام کی حالت میں جو پابندیاں رہتی ہے اس کی کچھ پابندیاں ان افراد کے لیے بھی رکھی گئی۔ اگر ہم میں سے قربانی کی نیت کے ساتھ کوئی ان پابندیوں کا پاس و لحاظ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت ہے، جس میں جسم بھی استعمال ہوتا ہے، مال کا بھی دخل رہتا ہے۔ مالی اور بدنی عبادتوں میں قربانی کا شمار کیا جاتا ہے۔ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا اور حج کرنا، اس کو عبادت کا مقام دینا عملی طور پر بے انتہا ضروری ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ایک اہم عبادت معاشرے کی، مسلم معاشرے کی ایک رسم کی شکل اختیار کر رہی ہے اور ایک روایت کی طرح سے ہو جا رہی ہے، جبکہ اس عبادت میں بے انتہا اخلاص اور اتباع سنت دونوں لازمی ہیں۔ ہم اس عبادت میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر قربانی نہ کرے تو مسلم معاشرے میں معیوب سمجھا جائے گا، یا حصے کے بدلے حصہ دینے کے لیے قربانی کرنا، یا ان جیسے جو اللہ کی رضا سے ہٹ کر دیگر اغراض و مقاصد یا دیگر نظریات اور خیالات ہمارے ذہن میں شیطان کی جانب سے آتے ہیں، یا دین کی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ خیالات اور یہ کام ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قربانی کا اہتمام کیے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، بلکہ سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، گنجائش جس کے پاس ہے، سکت اور استطاعت ہے، ان افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ استطاعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو مسلمانوں کی عیدگاہ سے قریب نہ ہو۔ من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ مخنف ابن سلیم رضی اللہ عنہ سے جامع الترمذی میں حسن درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس
علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی لازم ہے، یعنی استطاعت کے ساتھ، جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی سنن ابی داؤد میں صحیح درجے کی روایت ہے کہ قربانی اس قدر اہمیت والی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہوتے تب بھی قربانی کا اہتمام کرتے۔ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قربانی کرنا نہیں چھوڑے سفر کی حالت میں، جبکہ جو اہم عبادتیں ہیں نماز میں تخفیف کر دی جاتی ہے، جمع بین الصلاتین اور قصر کی رخصت ہوتی ہے، روزے کے اندر بھی رخصت رکھ دی جاتی ہے، ان عبادتوں کا سفر میں جب خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی قربانی کا اہتمام کیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت بے انتہا تاکید والی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس عبادت کو نماز کے ساتھ جوڑ کر رکھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لہذا اللہ نے اگر گنجائش دی تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے جانور کو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں مذائقے سے، تأمل سے، تردد سے، تذبذب سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ بلا تأمل اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں اللہ کے جانور کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے واجب اور فرض کے درجے میں رکھا ہے۔ بعض افراد اپنے آپ کو تھکانے سے بچا کر، یعنی عملی طور پر، بدنی طور پر اس عبادت کو انجام دینے سے بچتے ہوئے اس کی قیمت کو صدقہ کرنے کی شکل دیتے ہیں، جبکہ صدقہ کرنا ایک عام عبادت ہے اور صدقہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ جانور کی قیمت صدقے کے طور پر دینا قربانی کرنے کے قائم مقام نہیں۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جانب سے کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں، نائب بنا سکتے ہیں، اپنی جانب سے کسی اور کو قربانی کرنے کی ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے قرض لینا مناسب نہیں۔ جن افراد کے پاس مالی استطاعت ہے، طاقت اور طاقت ہے، گنجائش ہے، ان کے لیے یہ تاکید والی سنت ہے۔ جن افراد کے پاس مالی گنجائش نہیں، جو محض اس سنت کو ادا کرنے کے لیے قرض نہ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم۔ جب شریعت کا کوئی حکم ہو تو استطاعت کے مطابق تم اطاعت کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو وہاں پر رک جانا تمہارے لیے لازم ہے۔ تو لہذا قربانی کرنے کے لیے قرض لینا مناسب بات نہیں، لیکن کوئی آدمی قرض لے کر قربانی کرے جائز تو ہے، لیکن خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے۔ کسی آدمی کا مال کسی اور کے پاس وقتی طور پر موجود ہے، امانت کی شکل میں، قرض کی شکل میں، یا بینک میں ہے اور بینک کو چھٹی ہے، یا ان جیسے کچھ مسائل ہے، عارضی طور پر مال نہ ہو، فی نفسی ہی وہ متمول آدمی ہو، صاحب مال خوشحال ہو، تو ایسے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ قرض لے اور اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ احادیث میں بے انتہا اس کی اہمیت بتلائی گئی اور تاکید کے الفاظ استعمال کیے گئے، ترغیب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے
ہم جانتے ہیں بعض مقامات پر مسلمانوں کو یا مسلم گھرانوں کو کہ وہاں پر فقر و فاقہ ہے یا کوئی آسمانی آفتیں آئی ہوئی ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، یا بعض گھرانوں میں فقر و فاقہ ہے، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے قربانی کرنے سے افضل وہاں پر امداد کو بھیجنا ہوگا۔ یہ ایک صورتحال اس سے مستثنا ہے، علیحدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دونوں کاموں کو انجام دے سکتا ہے تو بہت بہتر بات ہے۔ اگر کوئی آدمی دونوں کاموں میں سے کسی ایک کام کو انجام دے سکتا ہے تو بہتر ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے سے پہلے کسی کی جان بچا لے، یا مال کی وجہ سے کسی کے اخلاق میں یا کسی کے دین میں آزمائش آتی ہو، مرتد ہونے کا ڈر ہو یا غیر اخلاقی حرکت ہونے کا ڈر ہو، تو ہم ان کے دین کو بچائیں۔ یہ ایک سنت کو زندہ کرنے، ایک سنت پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر بات ہے۔ قربانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ افراد کی جانب سے مشروع کیا ہے۔ بعض علماء نے میت کی جانب سے قربانی کرنے کی اجازت دی۔ میت کی جانب سے قربانی کئی شکلوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی میت کی جانب سے کوئی خاص جانور ذبح کرے یا بڑے جانور میں ایک حصے کو مقرر کر دے میت کی جانب سے نیت کرتے ہوئے، تو ایسے افراد ان کی ایک دلیل ہے جو حدیث سنن ابی داؤد میں اور جامع الترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا عثمان ابن ابی شیبہ سے، اور عثمان ابن ابی شیبہ شریک سے روایت کرتے ہیں، اور شریک ابو الحسنہ سے روایت کرتے ہیں، ابو الحسنہ حکم سے روایت کرتے ہیں، اور حکم حنش سے روایت کرتے ہیں، اور حنش علی رضی اللہ عنہ کا عمل بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ان کی جانب سے بھی جانور ذبح کروں اور اپنی جانب سے بھی جانور ذبح کروں۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں 3 ایسے راوی ہیں جو ضعیف قرار پائے، شریک نامی راوی، ابو الحسنہ نامی راوی اور حنش نامی راوی۔ تو گویا سند کے اعتبار سے یہ حدیث ثابت نہیں، مستقل طور پر میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا یا مستقل طور پر بڑے جانور میں ایک حصہ مقرر کرنا شرعاً اس کا ہمیں کوئی جواز نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، 2 امہات المؤمنین کا انتقال ہوا، 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر کسی کی جانب سے جانور کو ذبح نہیں کیے مرنے کے بعد، اور اسی طرح بڑے جانور میں حصہ بھی مقرر نہیں کیے۔ تو گویا مستقل طور پر کرنے کا ہمیں جواز نہیں ملتا۔ دوسری شکل میت کی جانب سے قربانی کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ صدقہ جاریہ کی نیت کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ صدقہ جاریہ ایک عام عبادت ہے، ایک عام لفظ ہے صدقہ، جس کے اندر کپڑا بنانا یا جانور کو ذبح کرنا یا پھر کھانا کھلانا یا مال صدقہ کو خیرات کرنا، بلکہ یہ بہت عام لفظ ہے، کوئی بھی عبادت اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ قربانی ایک خاص عبادت ہے، خاص عبادت کو عام لفظ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں۔ تیسری شکل، بعض افراد نے وصیت کو نافذ کرتے ہوئے، یعنی کوئی آدمی میت مرنے سے پہلے یہ وصیت کرے کہ میری جانب سے قربانی کی جائے گی، تو وصیت کو نافذ کرتے ہوئے قربانی کرنے کو جائز قرار دیا، حالانکہ وصیت ان چیزوں میں نافذ کی جائے گی جن میں نافذ کرنے کا شریعت کی روح سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، وراثت کے معاملات ہے وغیرہ وغیرہ۔
لیکن وصیت کوئی آدمی ایسی کرے کہ میں مر جانے کے بعد آپ میری جانب سے 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، تو وصیت کو نافذ کرتے ہوئے کوئی آدمی فرض نمازوں کو میت کی جانب سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو گویا وصیت کو نافذ کرتے ہوئے بھی میت کی جانب سے قربانی کرنے کا ہمیں قرآن و حدیث کی روح سے ثبوت نہیں ملتا، علماء کے فتوے ملتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے جانور کو ذبح کرے، اس کے گھر والوں میں 2 طرح کے افراد شمار ہوتے ہو، زندہ اور مردہ، اس عموم کے اعتبار سے درست ہے، لیکن خصوصی طور پر نیت کرنے کا شریعت میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قربانی کے بارے میں چند باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، چوری کا جانور نہ ہو، ظلم اور زیادتی سے غصب کیا ہوا جانور نہ ہو، یا حرام آمدنی سے خریدا ہوا نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، اور طیب یعنی حلال اور جائز جس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے کھانے کا اہل ایمان کو اور اپنے رسولوں کو اسی طرح سے حکم دیا، طیبات کو، حلال اور جائز کو کھانے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا، بہیمۃ الانعام اونٹ کو کہیں گے چاہے نر ہو یا مادہ ہو، گائے کو کہیں گے چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، بکرا، بکرے کی ساری شکلیں، بال والا ہو یا اون والا مینڈا ہو، نر ہو یا مادہ ہو، ان تمام جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ کوئی جانور ان سے قیمتی کیوں نہ ہو، عام ذبیحے کے طور پر تو وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کے طور پر صحیح نہیں، قربانی کے جانور کے طور پر کافی نہیں ہوگا۔ جب ہم ان جانوروں کی نشاندہی کر دیں تو ان جانوروں کی عمروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ یعنی ڈانٹا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اور عام طور پر یہ جانور 5 سال مکمل ہونے کے بعد اور گائے 2 سال مکمل ہونے کے بعد، بال والا بکرا 1 سال مکمل ہونے کے بعد، اور اون والے مینڈے میں 2 باتوں کی بھی گنجائش ہے، 1 سال بھی پورا ہو سکتا ہے یا 6 مہینے کے بعد بھی وہ مسنہ کے دائرے میں داخل ہے۔ لغت کے اعتبار سے بھی اور اہل علم کے فتووں کے اعتبار سے بھی قدیم زمانے سے لے کر معاصر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو ان جانوروں کی عمروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عمر کا خیال رکھنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ اس جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ 4 ایسے عیب ہیں جن میں سے کوئی ایک عیب بھی ہو تو وہ عام ذبیحے کے طور پر استعمال تو ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کے طور پر کافی اور صحیح نہیں۔ بے انتہا بیمار نہ ہو، بے انتہا کمزور اور لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، اور اسی طرح ایک آنکھ والا یا اندھا جانور نہ ہو اور لنگڑا جانور نہ ہو۔ یہ 4 عیب یا چاروں میں سے کوئی ایک بھی عیب ہو تو وہ کافی نہیں۔ ان سے کم درجے کے اگر عیب ہو تو ان سے بچنا بہتر ہے، لیکن قربانی کے طور پر وہ جانور کافی ہو سکتا ہے۔ جب ہم ان باتوں کا خیال رکھ لیں تو جانوروں میں افضل یہ ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کو سنت کے مطابق انجام دینا زیادہ بہتر بات ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بڑا جانور افضل ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، کیونکہ اس میں قیمت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، وہ جانور کے اندر گوشت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس جانور سے فقراء اور مساکین کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔
اور مسجد میں جمعے کے دن اول وقت میں آنے والے کے لیے پہلے اونٹ کا تذکرہ کیا گیا، ان وجوہات کے پیش نظر یہ جانور زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ وجوہات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے، اپنے اہل بیت کی جانب سے بکرے کے قبیل کے جانور کو جب ذبح کیا تو یہ عمل زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا چاہتا ہے جائز تو ہو جائے گا، لیکن افضل وہی ہے جو نبی نے انجام دیا، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا، اس سے کوئی اور کام زیادہ افضل نہیں ہو سکتا ہے، عقلی وجوہات کی وجہ سے یا قیاس آرائیوں کی وجہ سے۔ جانور، اگر کوئی آدمی جانور کو خرید لے اور وہ جانور حاملہ ہو، قربانی کرنے سے پہلے جانور کی ولادت ہو جائے تو دونوں کو ذبح کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم خریدے تھے اسی وقت یہ جانور قربانی کے طور پر اس کے پیٹ کے بچے کے ساتھ اللہ کے لیے وقف ہو گیا تھا، دونوں کو ذبح کر دینے کا اہل علم نے فتویٰ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی جانور کو لا لے لیکن اس کی قیمت بعد میں ادا کرنا چاہے، دونوں کے درمیان مفاہمت ہو جائے، بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان، تب بھی درست ہے، ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے جس کی قیمت کچھ بعد میں ادا کی جائے گی۔ جانور نماز کے بعد ذبح ہونا ضروری ہے قربانی کے طور پر۔ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے، یعنی وقت کے حاکم قدیم زمانے میں امیر المؤمنین کی نماز کا اعتبار کیا جاتا تھا، نماز کا ہونا قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے، خود بات کوئی ضروری نہیں، اس کا بھی اہتمام کر لے تو یہ افضل بات ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ کامل درجے کی سنت ہے۔ قربانی کا جانور مرد آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے، خواتین بھی ذبح کر سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایتیں موجود ہے۔ قربانی کا جانور دن میں ذبح ہو یہ احتیاط کا تقاضا ہے، افضل بات ہے، کیونکہ یوم کا لفظ قرآن میں کبھی صرف دن کے لیے، نہار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوا، اور کبھی دن اور دن ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے رات کے بجائے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، علماء کے اختلاف سے بچتے ہوئے، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، نیک کام میں سبقت کرتے ہوئے ہم ابتدائی دنوں میں جانور کو ذبح کر لے، دن میں ذبح کر لے، یہ بہت بہتر بات ہے، کیونکہ ہم اگر علماء کے اختلاف یا ان کے اجتہاد کی وجہ سے رات میں ذبح کرنا چاہیں گے تو یہ تاخیر بھی ہوگی اور ایک ایسے معاملے میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہوگا جس میں یقین کے بجائے دو رائے پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض افراد اہتمام کے ساتھ چوتھے دن ذبح کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اس کی روایت موجود ہے مسند احمد میں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت ہے کہ مکمل ایام تشریق میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایام تشریق یہ حجی کے لیے ہے یا پھر تمام افراد کے لیے ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ صحابہ میں خاص طور پر ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا، صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہے کہ وہ عید کے ایک دن اور اس کے بعد 2 دنوں کی اجازت دیے اور ان کو عید تصور کیے۔ خاص طور پر صحابہ کے ایسے موقف کے پیش نظر ہم چوتھے دن کرنے سے بچیں اور ابتدائی 3 دنوں میں قربانی سے فارغ ہو جائے، جیسا کہ میں نے 3 الفاظ استعمال کیے، علماء کے اختلاف سے، ان کے اجتہاد سے یا ان کی وسعت سے اپنے آپ کو بچانا، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا، نیک کام میں سبقت کرنا، ان 3 وجوہات کے پیش نظر ہم اپنی عبادتوں کو یقین اور عافیت کے ساتھ انجام دیں گے اور اس میں ہماری عافیت رہے گی۔
یہ چند باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہیں۔ اگر بھول چوک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، اور دل میں نیت ہونا کہ یہ جانور عام ذبیحہ نہیں اور بلکہ قربانی کا ہے، یہ کہنا ضروری نہیں کہ کن کن افراد کی جانب سے ہے، نیت کافی ہے۔ اگر ہم نام ذکر کر دیں تو اور بہتر بات ہے۔ ذبح کرنے والا خود آدمی ہو، یعنی جس کی جانب سے جو آدمی ذبح کر رہا ہے تو یہ افضل اور کامل ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان صاحب تمیز عقل مند ذبح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم قصاب سے ذبح کروانا چاہے تو قربانی کا جانور ہونا تو درکنار، وہ ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اہل کتاب ہو تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا۔ حتی الامکان ہم اپنی عبادتیں اپنی جانب سے انجام دیں اور ان عبادتوں کی انجام دہی میں نزاکتوں سے بچتے رہے اور زائد خوف سے بچتے رہے۔ ان عبادتوں کا خیال رکھے اور اس عبادت کے اندر اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو، معاشرے کی رسم سمجھنے سے بچیں، اور اسی طرح حصہ دینے کو لازم سمجھنا یہ بھی غلطی ہے۔ ہاں، یہ بہتر بات ہے کہ ہم قربانی کے جانور کے 3 حصے کر لیں، گوشت کے 3 حصے کر لیں، یہ لازم نہیں، بہتر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عموم کے اعتبار سے کھانے اور کھلانے کا حکم دیا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ لیکن صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرے۔ معجم طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے فتوے ہیں کہ ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اپنے قرابت داروں کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے، ان 3 حصوں کا خیال رکھنا بہتر بات ہے، لازم بات نہیں۔ قربانی کا گوشت ہم تعلیق قلب کے طور پر غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح قربانی کے جانور کے چمڑے کو فروخت کرنا صحیح نہیں، بلکہ مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو کوئی آدمی اپنے قربانی کے جانور کے چمڑے کو فروخت کر دے، بیچ دے، تو ایسے آدمی کی کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ شخصی استعمال کے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی خیری کام کے لیے، دینی کام کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے وقف کرنا چاہے، فی سبیل اللہ دینا چاہے، فقراء اور مساکین کو تو دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابتداءً یہ جانور مکمل وقف ہو چکا تھا تو اس جانور کے کسی بھی عضو کو، ہڈیوں کو یا گوشت کو یا چمڑے کو فروخت کرنا یا معاوضے کے طور پر، اجرت کے طور پر دینا صحیح نہیں، وقت کے چیز میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔